والدین سے کہتا ہوں اپنی اولاد کا خیال کرو، اولاد کو عزت دو۔ ٹیچروں سے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو عزت دو، عزت دینے سے عزت واپس آتی ہے۔ میں کیا بتاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اولاد یہ سب تمہاری اولاد بیٹھی ہے، یہ سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں ہمارے۔ میرے نبی کا طریقہ تو میں بتا رہا ہوں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک دم حضرت فاطمہ اندر آتی ہیں، باپ ہیں، باپ کے علاوہ دو جہان کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اتنے بڑے رسول۔ بیٹی آئی، آپ یوں بیٹھے ہوئے، بیٹی آئی، ایک دم کھڑے ہوتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ایسے بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے آگے بڑھتے اور آپ کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آگے لاتے اور چارپائی پر بٹھاتے یا کرسی پر بٹھاتے اور پھر ان خود بعد میں خود بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سرحد ہو، سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ وہ اتنے تانے سنتی ہے بچی، وہ ماں بنی ہوئی ہے اور تانوں پہ تانے، تانوں پہ تانے، وہ جو اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے وہ بچے پہ پڑتا ہے اور وہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اوپر یہ ماں خود اس کو مزید ڈپریشن کا شکار کرتی ہے کہ بچہ بات کرنے آتا ہے، اماں موبائل دیکھ رہی ہے، ہاں بولو سن رہی ہوں، کیا بکواس کرتے ہو، بولو سن رہی ہوں۔ ارے پاگل، تیرا بچہ برباد ہو جائے گا تیرے موبائل کے پہ۔ اس موبائل نے تباہی پھر براسیاں دا بیٹا ہویا انہاں چم چم کے مار چھڑیا۔ پاکستانیاں نو موبائل لدا اے ٹائلٹ وچ بھی بیٹھے سن دے ہوندے ہیں، ہیلو۔ یہ لکھانی صاحب جیسے بڑے تاجر جو لوگ ہیں یہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ٹائلٹ میں بھی سودے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی یہ ضرورت کی چیز ہے۔ بچہ ماں سے بات کر رہا ہے اور بے وقوف ماں بچے کو دیکھنے کے بجائے موبائل دیکھ رہی ہے، یعنی بچے کو ذبح کر دیا۔ بیٹا ابا سے بات کر رہا، ابا لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، ہاں تیرا بچہ برباد ہو گیا۔ تیرا سرمایہ تیرا کاروبار نہیں، تیری جاب نہیں، تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے۔ صرف 10 سال بچے کو دے دو، صرف 10 سال، ساری زندگی بچہ تمہارا ہوگا۔ اور وہی 10 سال ہمارے بچوں پہ ظلم ہے۔ 3 سال کے بچے کو سکول بھیجنا، مجھے پتا ہے میری کوئی نہیں سنے گا، میری کوئی نہیں مانے گا، کچھ میری حمایت تو کر دیں گے ٹھیک کر رہا ہے، کچھ کہیں گے مولوی میں کھپتا پیا۔ 3 سال کے بچے کو سکول بھیجنا بچے پر ظلم عظیم ہے۔ میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، نماز جیسی چیز سے روکتا ہے۔ 7 سال نماز بھی نہیں کہنا، کیا کرنا ہے؟ گود دو، پیار دو، نصیحت بھی نہیں کرنی بلکہ بچے کے ساتھ بچہ بن جانا ہے۔ میرے نبی قاب قوسین او ادنی، اللہ اکبر، اور وہ حسن حسین کے لیے گھوڑا بنوے سے۔ کہاں گئے میرے بچے، کہاں ہیں؟ ان کاروباریوں کے پاس نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ بچوں کے لیے وقت ہے، یہ ہیں اور موبائل ہے۔ روٹی کھاتے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لعنت ہے ایسے کاروبار پر۔
تم نے کبھی دیکھا ان بڑے مالداروں کی لائف کوالٹی کتنی برباد ہو چکی؟ لائف کوالٹی، گاڑی نہیں، گاڑی بہت بڑی ہوگی، مرسیڈیز ہوگی، BMW ہوگی، لیکن لائف ایک چپڑاسی سے بھی گندی ہوگی کہ یہ روٹی بھی سکون سے نہیں کھا سکتی، یہ سو نہیں سکتی۔ اور ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل ہے۔ ایک دفعہ میرا موبائل کھلا رہ گیا، میں سو گیا، سردیوں کا زمانہ، 12 بہت دیر سے بجتے ہیں، تو کوئی 1 بجے گھنٹی بج گئی۔ میں ڈر گیا کہ یا اللہ خیر ہو، رات کا 1 بج رہا ہے اور گھنٹی بجی ہے، 1 بجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو میں پریشانی کے ساتھ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی او جی پوچھنا سی ٹائلٹ بندہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ وہ پھٹے منہ تیرا، وہ الو دے پٹھیا گھڑی تو ایک ٹائم کی ہوئے۔ تو ہمارے لوگوں کا موبائل کا یہ حال ہے، میسج پہ میسج کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اگلا کسی کام میں ہوگا، وہ کیے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں اگر وزیر اعلیٰ تمہیں میسج کرتا اس کا تو تم اٹھا لیتے، مجھ غریب کا کہاں سے اٹھاؤ؟ میں کہتا تو وزیر اعلیٰ سے بڑا ظالم ہے جو مجھے ٹوائلٹ میں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں بچے کو جب توجہ دو تو موبائل کو پھینک دو۔ ان والدین سے کہتا ہوں بچے کو جب بیٹھو موبائل پھینک دو۔ میرے نبی جیسی شہنشاہ ہے ہستی والے حسن حسین کے لیے آتے تھے، میں نے آپ کو فزیکلی شکل دکھائی ہے، اور فرماتے آؤ بچوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر یوں کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے، پھر ان کو چکر لگواتے اور ان تینوں سے بیٹھ کے کھیلتے تھے۔ 7 سال حسن کی عمر، 6 سال امام حسین کی عمر، اور ان 7 سال میں 7 نصیحتیں بھی اپنے بچوں کو نہیں کی، صرف ٹائم دیا۔ آج کی ماں بچے کو ٹائم نہیں، کھلا دیتی ہے، پلا دیتی ہے، سلا دیتی ہے، ٹائم نہیں دیتی۔ کبھی اس کے ڈرامے، کبھی اس کا موبائل، کبھی اس کی میسیجنگ، اسی میں وہ برباد ہو جاتی ہے، اپنے بچے جیسی دولت کو ضائع کر دیتی ہے۔ بچوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھنا، نصیحتیں اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، اوور کر دیتے ہیں۔ محبت دو، ٹائم دو۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی کہ آپ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اتنے آپ پر کتنے غم تھے، کتنے صدمے تھے، کتنے درد تھے، اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، کشتی کروا رہے حسن حسین کی۔ تو حسین ذرا کمزور ہو رہے تھے چونکہ حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے، تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑے مار رہے تھے ان کے، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، اے ہے یا حسین۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں۔ وہ جو ماں تھی تو اس کو دوسرے کا، تو آپ نے کہا فاطمہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ حسین کو تھاپڑے مار رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑے مار رہا ہوں۔ کشتیاں ہو رہی ہیں، ٹائم دیا جا رہا ہے، کھیل رہے ہیں، تو پھر وہ جنت کے سردار بنے۔ والدین کے، میرے بچے جب چھوٹے تھے، یہ چھوٹے سکول میں، تو میں ان کے پرنسپل سے ملا، تو وہ کہنے لگے میرے پاس یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں کھانا نہیں، اور ہم پوچھتے ہیں بتاتے نہیں، تو کائنڈلی آپ پوچھ کے بتا دیں، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ کہ میں نے بچوں کو بلایا کہ بیٹا یہ آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے۔ تو ان دونوں کو باہر بٹھا دیا، تو کہنے لگے اب بتاؤ۔ کہ سر صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دوپہر کو جب ہم واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں،
ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. شام کو جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک پر ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ہمیں اتوار کو نظر آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو ہم نے کہا جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتا، ہم نے ان کی روٹی بھی نہیں کھانی. اپنی اولاد کو قیمت دو. میرے نبی نے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر بچوں کو ٹائم دیا. 10 سال تک بچے کو اپنا بنا لو، ساری زندگی تمہارا ہوگا. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے. ہمارے اب تو میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ ہم 18 مہینے ایک بچہ بھی لے لیں گے، ادھر پوتڑے بھی دو گے، ادھر بس صرف تو سانو پیسے دے دو، باقی سارا کام ہنسی کریں. یہ اسکول نہیں ہے، میں دکھ سے کہتا ہوں، یہ کاروباری سینٹر ہیں. یہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے پیسہ بنا رہے ہیں. اس عمر میں بچے کو ماں چاہیے اور باپ چاہیے. ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی اور کہتی ہے اسکول بھیجو میری جان چھوٹے. تو ایک عورت جس کی تنخواہ بھی مشکل سے 25, 30, 40 ہزار ہے، وہ 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک اسکول ٹیچر لطیفہ ہے، بچوں سے کہنے لگی بچوں بولو CUP سپ. سپ سمجھتے ہو نا؟ سانپ. بولو بچوں CUP سپ. تو بچے کہنے لگے مس CUP کپ ہوتا ہے. کہ نہیں بیٹا بولو CUP سپ. بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. مس نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ پہ CUP سب پی رہے گا، کپ نہیں. اب یہ بیوقوف مائیں جو اپنے بچے کو خود نہیں سنبھال سکتی، جسے جنا ہے 30 بچوں کو سنبھالنے والی، 30,000 لینے والی سنبھالے گی؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہو. بچے والدین کو ٹائم دیں، والدین بچوں کو ٹائم دیں. گھر میں روزانہ ایک ایسی مجلس لگاؤ جس میں موبائل بیوی کا بھی بند ہو، باپ کا بھی بند، خامد کا بھی بند ہو، بچوں کا بھی بند ہو، صرف آپ. یعنی عجیب معاشرہ ہو گیا ہے. اس موبائل نے ایک ہاتھ میں 7 بر اعظم جمع کر کے پکڑا دیے اور ایک چھت کے نیچے بھائی بہنوں کو دور کر دیا. سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوتے ہیں. سب یہ ضرورت کی چیز تھی، نہ کہ اپنی جان کو برباد کرنے کی.